الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 77 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر سی قیمت لیتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مالی مفادات کے لیے، دولت دنیا کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، ان کے لیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں دنیاوی مفاد تو ممکن ہے مل جائے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں عذاب اور آگ سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعدد شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود مثلاً ابو رافع، کعب بن اشرف، حی بن اخطب وغیرہم، ان علماء نے تورات کی جو مقدس آیات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامات، سرکار کی صفات اور سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتی تھیں، جن میں حضور کے اوصاف حمیدہ اور کمالات رفیعہ کا ذکر تھا، ان علماء یہود نے حضور کے وہ کمالات اور اوصاف والی آیات چھپائیں اور انہیں بدل دیا۔ نیز تورات میں امانت کی حفاظت کے متعلق جو آیات تھیں انہیں بھی انہوں نے بدل دیا، اور اس کے بدلے لوگوں سے پیسے وصول کیے، حضور کے اوصاف چھپا کر لوگوں سے مالی مفادات لیے، اور اپنے رؤساء سے رشوت وصول کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں کتاب دی، اور مالک کریم کا یہ عہد اور وعدہ تھا کہ اس کتاب کو بدلنا نہیں، تو انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو بدل دیا اور جھوٹی قسمیں کھا کے دنیاوی حقیر سا مال لیا۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مالک کریم ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ایک شخص بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، اس نے ڈھیر لگایا تھا سامان فروخت کرنے کے لیے، تو کوئی گاہک آیا، سودا ہونے لگا، تو گاہک نے کوئی قیمت بتائی کہ اتنے کا میں خریدتا ہوں، تو وہ جو تاجر تھا اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ تجھ سے پہلے اتنے پیسے، یعنی اس سے زیادہ پیسے اس کے مجھے لگے تھے، فلاں کوئی بندہ مجھے دیتا تھا، لیکن میں نے یہ چیز تیری بتائی ہوئی قیمت سے زیادہ پیسوں میں نہیں دی،
یہ قسم اس نے جھوٹی کھائی، اور اس لیے جھوٹی قسم کھائی کہ وہ اپنے گاہک جو ہے پیسے بڑھائے، تو حقیر سے پیسوں کے حصول کے لیے اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تناظر میں یہ آیت نازل فرما دی کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ مالک ان سے کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ پاک فرمائے گا۔ ایسے لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں جو سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تیسرا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ اشعث بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے زمین کے بارے میں تنازع تھا، اختلاف تھا، جھگڑا تھا، اور وہ دوسرا میرا فریق مدعی تھا، اس نے یہ دعویٰ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اس دوسرے فریق جو مدعی تھا اس سے فرمایا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اپنے حق میں گواہ پیش کرو۔ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس گواہ نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھانے کے لیے کہا، تو حضرت اشعث تیار ہو گئے قسم دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگرچہ وہ سچے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی قسم کھانا، اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ چوتھا، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ امراء القیس بن عامس اور ربیعہ بن عبدان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، اور ان دونوں کا یہ مقدمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ربیعہ بن عبدان حضرمی سے فرمایا کہ اگر یہ شے تمہاری ہے تو اپنے مالک ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مدعی ہو کر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر امراء القیس سے قسم لی جائے گی اور اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ جو حضرمی تھا ربیعہ بن عبدان، اس نے عرض کی حضور وہ تو قسم اٹھا کر میری زمین لے لے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے، اور جو بندہ بھی اپنے بھائی کا مال مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا۔ تو امراء القیس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ سزا تو اس بندے کی ہے جو جھوٹی قسم اٹھائے، کہ اگر جھوٹی قسم کسی کا مال ناحق کھانے کے لیے اٹھائی گئی تو اللہ رب العالمین غضبناک ہوگا۔ لیکن یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ سچی قسم بھی نہ کھائے اور اپنا حق بھی کسی کو چھوڑ دے دے تو اس کے لیے اجر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیں کہ یہ زمین اگرچہ میری تھی لیکن میں اپنی زمین اسے دے رہا ہوں اور سچی قسم بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جھوٹی قسم کھانے کا وبال یہ ہے، اور ظاہر ہے جو جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا بلکہ سچی قسم بھی نہیں اٹھاتا، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ سخت حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر وہ جھوٹی قسم ایسی ہو جس میں کسی دوسرے مسلمان کا حق بھی مارا جائے، اگرچہ اس کا قلیل سا حق ہی مارا جائے لیکن کسی دوسرے مسلمان کا اس میں نقصان ہو رہا ہو، تو اب یہ دوہرا جرم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم بھی اس نے اٹھائی اور مسلمان کا حق بھی اس نے مارا۔ ایسا شخص اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا کر
حقوق اللہ کا مجرم ہوا اور مسلمان کا حق مار کر حقوق العباد کا مجرم ہوا، تو حقوق اللہ کی توبہ تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے قبول فرما لیتا ہے، لیکن حقوق العباد اس میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس بندے کا حق مارا ہے یا تو اسے اس کا حق ادا کرے، اس کا ازالہ کرے، یا اس سے معافی مانگے۔ جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک مالک کریم معاف نہیں فرماتا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق ضائع کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ ساتھ جس کا حق ضائع کیا ہے اس سے معافی بھی مانگے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فیہا فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی جس سے کسی مسلمان کا مال ضائع کرے، ناحق مارے، تو وہ قیامت میں دن اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملے گا کہ مالک کریم اس پر ناراض ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، اس آیت کریمہ کے شان نزول سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ یہودی علماء کا طریقہ تھا کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو بدل کر اپنی طرف سے کچھ کلمات گڑھ کے ترتیب دے کے کلام بنا کے لکھ دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف وہ کلمات منسوب کرتے جو اللہ رب العالمین کے کلمات نہیں ہیں، جو اس کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف ان کلمات کو منسوب کرنا جو اللہ رب العالمین نے نازل نہیں فرمائے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسے کلمات کو منسوب کرنا جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر افتراء ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر وہ افتراء کرنے والا بندہ مر گیا تو وہ دوزخی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ سرکار کا صحیح اور مرفوع ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جھوٹ جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے، یعنی میرے طرف منسوب کر کے وہ بات کرے جو میں نے کہی ہی نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید نے اس آیت میں چونکہ ان لوگوں کی مذمت بیان کی اور ان کے لیے سزا بیان کی جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، تو وعدہ اللہ سے کرے تو اسے پورا کرنا تو از حد ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کے علاوہ باقی کسی بندے سے بھی وعدہ کریں تو اسے پورا کرنا بھی لازمی ہے اور فرض ہے، اور وعدہ خلافی حرام ہوتی ہے۔ اور وعدہ خلافی کی شدید مذمت قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی وارد ہے۔ مالک کریم نے اس آیت میں بھی وعدہ پورا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور وعدہ اللہ سے جو کیا وہ بھی پورا کرنا ضروری، اللہ کے محبوب سے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کرنا ضروری، اور باقی رشتہ داروں اور عام مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہ یہودیوں کے علماء کا وتیرہ رہا کہ وہ سرکار کے کمالات اور سرکار کی شانوں کو چھپایا کرتے، اور سرکار کے معجزات اور عظمتیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتے تھے، انہیں بدل دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور کمالات رفیع اور معجزات کریمہ اور اخلاق مردیہ، ان کو بیان کرنا ضروری ہے، انہیں چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس آیت میں بیان فرمائی۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں
مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، خواہ وہ اس کی قیمت کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا اس کے معیار اور کوالٹی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، مثلا مال عمدہ نہیں لیکن وہ عمدہ کرنے کے لیے، اس کو عمدہ کر کے بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ بندہ حرام کا مرتکب ہے۔ ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین بندے ایسے ہیں جن سے نہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ تین بندوں کے لیے جو وعید وارد ہوئی، اس میں بیان ہی وہی الفاظ ہیں جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ اللہ کلام فرمائے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے، نہ انہیں پاک کرے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، المسبل ازارہ، پہلا بندہ وہ ہے کہ جو اپنے تہبد کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھے اور گھسیٹ کر چلے۔ والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی احسان کرے تو احسان کرنے کے بعد اسے جتلائے۔ والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ بندہ ہے جو جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ سزائیں ہیں کہ مالک کریم ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، پاک بھی نہیں فرمائے گا اور دردناک عذاب بھی دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنا سامان تجارت بیچتے ہوئے قسم کھا کر یہ کہے کہ فلاں بندہ مجھے تم سے زیادہ پیسے دے رہا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ ہو، تو وہ بندہ بھی دغا دے رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایسے بندے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ مالک کریم ان سے نہ قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، رجل حلف علی صلعتہ لقد اوتی بہا اکثر مما اوتی وہو کاذب، کہ ایک وہ بندہ جو اپنے سامان تجارت پر قسم اٹھائے کہ مجھے اس سے زیادہ قیمت ملتی تھی حالانکہ اسے نہ ملتی تھی، یعنی اس نے وہ جھوٹ بولا، جھوٹی قسم اٹھائی۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے قسم کھائی تاکہ کسی دوسرے بندے کا مال ناحق مارے۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو اپنا ضرورت سے زائد پانی بھی دوسروں کے لیے روک لے۔ اس بندے کے لیے تو مالک کریم ارشاد فرمائے گا، الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، کہ جس طرح تو نے وہ پانی جو تیرے ہاتھ کی کمائی بھی نہیں، وہ پانی جس طرح تو نے لوگوں سے روک لیا، اسی طرح آج میں تجھ سے اپنے فضل کو روک لوں گا۔ وہ بندہ محروم القسمت ہے۔ اس لیے جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ قسم کی وضع کس مقصد کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قسم کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خصومت کو رفع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں یا کسی کی ملکیت میں کوئی چیز دیکھیں اور قسم کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ میری ہے، تو قسم سے آپ کا حق ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، قسم اس کے ذمہ نہیں ہے، اس لیے کہ قسم اس کے حق کو ثابت نہیں کرے گی۔
بلکہ اس کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے۔ ہاں، جو اس کے دعوے کا منکر ہے، چونکہ اس نے دعویٰ کر کے اس پر خصومت اور اس پر مقدمہ مسلط کیا ہے، تو وہ اپنے اس دفاع کے لیے اور خصومت کو رفع کرنے کے لیے قسم اٹھائے گا، تو قسم خصومت رفع کرنے کے لیے ہوتی ہے، مقدمہ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس کے قبضہ میں جو شے ہوتی ہے، صاحب قبضہ ہی اس کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسرا بندہ شہادت شرعی کے ساتھ اور شرعی ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ یہ اس کا حق نہیں جس کے قبضہ میں ہے، تو پھر جس نے ثبوت دے دیا اپنی ملکیت ہونے کا، اپنے حق ہونے کا، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، ورنہ محض قسم اٹھا لینا کہ یہ میری شے ہے، اس سے اس کا حق ثابت نہیں ہوگا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کی کسی شے پر ملکیت کا تعین ظاہری احوال سے ہوتا ہے، قرائن سے ہوتا ہے، شہادتوں سے ہوتا ہے۔ اگر ظاہری حالات کسی کی ملکیت کو ثابت کر رہے ہوں تو بے شک حقیقتاً وہ مالک نہ بھی ہو، لیکن ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جائے گا، اس واسطے کہ ہم ظاہری حالات اور قرائن کے پابند ہیں۔ حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے ایسے مقدمات کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما انا بشرکم، انما انا بشر وانکم تختصمون الی فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض فاقضی له علی نحو اسمع فمن قضیت له بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیأخذها او لیترکها، کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہی ہوں، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنی چرب زبانی سے اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کر دے اور گواہی کے مطابق میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یہ فیصلہ اس کے حق میں دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کے لیے یہ دو آپشن ہیں، چاہے تو یہ جہنم کا ٹکڑا لے لیں اور چاہے تو اسے چھوڑ کر اپنی آخرت بچا لے۔ تو ظاہری حالات کے مطابق اگر قاضی نے فیصلہ کر بھی دیا تو ظاہراً وہ فیصلہ نافذ ہوگا، لیکن جس کے بارے میں فیصلہ کیا اسے تو پتہ ہے کہ یہ حقیقت میں چیز میری نہیں، اس لیے قاضی کے فیصلے کے باوجود اس کے لیے وہ لینا جائز نہیں۔ اس پر اب بھی یہ فرض ہے کہ وہ حقیقت حال پر مطلع ہے اور حقیقت پر عمل کرتے ہوئے جس کا حق ہے اس تک یہ حق پہنچائے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان سے اللہ رب العالمین نہ کلام فرمائے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا، مگر جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس کے اولیاء ہوتے ہیں، اس کے مقربین ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین بروز قیامت کلام بھی فرمائے گا اور ان سے نظر رحمت بھی فرمائے گا، اور اپنے خطاب دل نواز سے انہیں سرفراز بھی فرمائے گا۔ بلکہ یہ تو قیامت کا دن ہے، مالک کریم اپنے محبوب بندوں سے دنیا میں بھی کلام فرماتا ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مالک کریم جب کلام فرماتا ہے تو اس کے کلام فرمانے کی شان اپنی ہوتی ہے، اس کا کلام بندوں کے کلام کی طرح نہیں ہوتا۔ بندوں کا کلام تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ترتیب وار ایک دوسرے کے بعد تلفظ سے نکلتے ہیں اور بندہ اپنے منہ سے بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین منہ سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، تلفظ سے بھی پاک ہے۔ کلام وہ فرماتا ہے، لیکن کیسے فرماتا ہے؟ وہ ویسے فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہوتا ہے۔
اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو مجرم ہیں اور خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں یا باقی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین دردناک سزا دے گا، لیکن جن گناہ گاروں کو سزا قیامت والے دن دی جائے گی وہ گناہ گار وہ ہوں گے جو ان 3 صورتوں کے علاوہ ہوں گے، یعنی اگر 3 صورتیں ان میں پائی گئیں تو پھر وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ تھے تو گناہ گار لیکن سچی توبہ کر لی فوت ہونے سے پہلے، تو سچی توبہ سے ان کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ ذہن نشین رہے کہ توبہ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے اور ندامت کا اظہار کر لیں، یہ ان معاملات میں ہوتا ہے جو حقوق اللہ ہوں، اور حقوق اللہ میں بھی جن کی تلافی بندہ کر سکتا ہو، مثلا قضا نمازیں ہیں، تو صرف معافی مانگ لیں اور ندامت کا اظہار کر لیں اور قضا نمازوں کا اعادہ نہ کریں، ان کی تلافی نہ کریں، اس طرح توبہ ہوتی نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جرائم کیے ہیں ان کا ازالہ بھی کرے، پھر ندامت کے ساتھ معافی مانگے، اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں تو ان کو بھی ادا کرے۔ تو سچی توبہ جس گناہ گار نے کر لی، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر جس نے سچی توبہ کی، مالک بڑا ہی کریم ہے، وہ چاہے تو صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں مالک کریم ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیما، کہ اللہ رب العالمین کسی کی ایسی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ صورت ہے کہ بندہ تھا گناہ گار لیکن قیامت کے عذاب سے بچ گیا کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ تھا تو گناہ گار لیکن رب العالمین کے فضل و کرم کا وہ مستحق ٹھہر گیا، مالک کریم نے اس پر فضل فرما دیا اور مالک نے اسے خود ہی معاف فرما دیا۔ اور مالک کریم کی یہ شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جس طرح وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اور کفر کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ مالک کے فضل کا، اس کے کرم کا وہ بندہ مستحق ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو گناہ گار تھا لیکن حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اسے قیامت کے دن نصیب ہو گئی، اور جس گناہ گار کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے مالک کریم اس پر بھی اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنی زندگی میں سارے جرائم سے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم کا مستحق بھی قرار دے کر اپنی کرم نوازی فرمائے، اور حضور جن امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے مالک کریم حضور کی شفاعت سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔